أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ زیر درس آیت شریفہ میں پہلے سے جاری مضمون کی تفصیل بیان کی گئی کہ مسلمانوں کو اپنے پرائے میں فرق کرنا چاہیے، خاص طور پر یہودیوں، کفار، منافقین سے دوستی اور انہیں ہمراز بنانے سے احتراز کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ آج کی تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں بھی اسی مضمون کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، یہود و نصارہ، کفار، منافقین تمہارے ساتھ دشمنی اور بغض رکھتے ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگاؤ کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، فتح نصیب ہو، تمہیں کسی قسم کی خیر خوشی ملے، کسی محاذ پر بھی کامیابی ہو، تو ان سے تمہاری خوشی کامیابی دیکھی نہیں جاتی، یہ پریشان ہو جاتے ہیں، تمہیں خوشی ملنے پر پریشان ہو جاتے ہیں، انہیں دکھ پہنچتا ہے۔ اور اگر ان تصبک سیئۃ یفرحوا بہا، تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، وقتی ناکامی پہنچے، تم کسی وجہ سے پریشان ہو جاؤ تو یہ اس پر خوش ہوتے ہیں، تمہاری تکلیف پر، ناکامی پر، پریشانی پر انہیں سکون ملتا ہے۔ گویا یہاں پر اپنے اور پرائے کی پہچان کے لیے اللہ جل شانہ نے نشانی بتا دی کہ دوست وہ ہے جو تمہیں ملنے والی خوشی پر خوش ہو، تمہیں ملنے والی راحت پر پرسکون ہو جائے، تمہاری فتح اور کامیابی اس کے لیے خوشی کا باعث بنے۔ اور دشمن وہ ہے کہ جو تمہاری خوشی، کامیابی پر، تمہاری فتح، کامرانی پر پریشان ہو جائے، اسے تمہارا سکھ سے، سکون سے جینا اچھا نہ لگے۔ دیکھا جائے تو حقیقت میں دوست دشمن کی پہچان کے لیے یہی ایک علامت اور نشانی کافی ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ اگر یہود سے، کفار، منافقین، ایسے دوسرے اسلام دشمنوں سے تعلق توڑ دیا جائے تو اس تعلق توڑنے میں مسلمانوں کے مالی مفادات کو زد پہنچے گی، انہیں نقصان پہنچے گا۔ کفار، منافقین، یہود، دوسرے اسلام دشمن لوگ مزید مخالفت، دشمنی پر اتر آئیں گے اور نقصان کریں گے۔ ایسا ڈر مت رکھو، ایسا خدشہ مت رکھو۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ہاں دو چیزیں اگر تمہارے ہاتھ میں ہوں، دو چیزوں پر تم کاربند ہو جاؤ، دو چیزیں تم حاصل کر لو، دو چیزیں پاس رکھو، تو دشمنوں کی کوئی تدبیر بھی کارگر نہیں ہو سکتی، تمہیں وہ بال برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ اصول صرف اس زمانہ کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ کوئی اگر دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، مخالفین نے اس کا گھیرا تنگ کیا ہوا ہے، تو وہ دو چیزیں حاصل کرے، دو چیزوں کے حصول کے لیے فکر مند ہو، کوشاں رہے، دو چیزیں ہاتھ میں رکھے، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پہلی چیز صبر، ثابت قدم رہے، حوصلے سے رہے، جلد بازی نہ کرے۔
بسا اوقات وقت سارے فیصلے کرتا ہے، جلد بازی میں کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ صبر، حوصلہ، ہمت، ثابت قدمی، رکنا، ٹھہرنا، انتظار کرنا، یہ چیزیں کامیابی کے لیے، دشمنوں پر غلبے کے لیے ضروری ہیں۔ اور دوسری چیز تقوی، اللہ کا ڈر۔ جس دل میں اللہ کا ڈر بیٹھ جاتا ہے وہ مخلوق میں سے کسی چیز سے نہیں ڈرتا، کسی کی طاقت، مخالفت، دشمنی سے مرعوب نہیں ہوتا۔ دیگر بھی کئی مقامات پر اللہ جل شانہ نے صبر و تقوی کے کرشمے بیان کیے ہیں۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ ایسی بے شمار آیات ہیں جہاں اللہ جل شانہ نے صبر و تقوی کی تلقین کی ہے، صبر و تقوی کی تلقین کی ہے۔ صبر و تقوی سے اللہ کو ساتھ لے لو، اور جب اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا تو مخالفین، معاندین، دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ کیا زبردست جملہ ہے آیت شریفہ کے آخر میں، ان اللہ بما یعملون محیط۔ تمہارے دشمن، مخالفین، اللہ ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، سب کا گھیراؤ کیے ہوئے، اللہ نے سب کو گھیرا ڈال رکھا ہے۔ اب بتاؤ اللہ کے گھیرے سے کون نکل سکتا ہے؟ کون نکل سکتا ہے؟ اللہ سے کے گھیرے سے نکل کر بھاگ کون سکتا ہے؟ تمہیں نقصان کون پہنچا سکتا ہے؟ کس کی اتنی طاقت اور مجال؟ ہرگز نہیں، اللہ نے انہیں گھیر رکھا ہے، اب تمہیں وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کی طاقت، سلطنت، حکومت، دسترس، اختیار سے وہ باہر نہیں ہے۔ لہذا صبر و تقوی کا دامن پکڑو، مخالفین، معاندین، دشمنوں کو اللہ کی ذات پر چھوڑ دو، وہ ان سے خود ہی نمٹ لیں گے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔